آج آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو پہلے عیسائی تھے، اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2 دن قبل ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بیان کرنے کے لیے وہاں پر ان کو پہلے مدعو کیا جاتا ہے، مدعو تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کو رسوا کر کے سٹیج سے نیچے اتارا جاتا ہے۔ میری جو میں نے بات کی ہے، میں نے کیا بات کی ہے؟ میں نے کنڈیم کیا کہ مسیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ کی یہ بات سے میں خوش نہیں ہوں، تو میں ان کو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو تو خوش کرنے کے لیے میں نہیں ہے، آپ تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، میں تو کبھی بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے آتا ہوں۔ میں طاہر شریفی صاحب کو خوش کرنے کے لیے نہیں یہاں پہ آیا تھا۔ بات کرنی ہے کہ آپ نے جبراً اسلام قبول کیا ہے یا اپنی آزاد مرضی سے؟ اگر آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا تو اس کی جو ہے وہ ریزنز کیا ہیں؟ میں نے 27 سال اس معاشرے میں بسر کیے تھے بحیثیت عیسائی۔ جب 27 سال میں ہمیں کوئی جبراً اسلام قبول نہیں کروا سکا تو پھر اپنا 27 سال کے بعد جو ہے وہ جبراً اسلام قبول کروا دیا ہے۔ آپ مجھے اگر پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنا نام بتاؤں گا۔ مجھے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا تو میں تو اس کی ریزن بتاؤں گا نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ یہ رحمت للمسلمین ہے، فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر علی حاضر خدمت۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جو پہلے عیسائی تھے، اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2 دن قبل ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس کے اندر یہ بیان کرنے کے لیے وہاں پر ان کو پہلے مدعو کیا جاتا ہے، مدعو تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کو رسوا کر کے سٹیج سے نیچے اتارا جاتا ہے، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت ہی معروف و مقبول ہو رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا کہ ان کو حقائق ہی نہیں بیان کرنے دیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے ان کا پہلے نام کیا تھا اور اب کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ اللہ کا سر پہلے نام آپ نہ بتا دیں۔ میرا نام عبدالوارث ہے۔ صحیح، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ وارث مسیح۔ وارث مسیح تھا۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے تو یہ کس دن کی ہے؟ کون سا یہ وہ کانفرنس کون سی تھی، اور کیا بات آپ کو بیان نہیں کرنے دی گئی؟ یہ پرسوں اصل میں مذہبی امور کی طرف سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جبری تبدیلی مذہب، بحث مسائل اور اس کے حقائق۔ تو حقائق اور سچائی کے پیش نظر جو ہے وہ جو سیگمنٹ میں ہمیں انہوں نے بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا کہ آپ نے اس میں جو بات کرنی ہے کہ آپ نے جبراً اسلام قبول کیا ہے یا اپنی آزاد مرضی سے؟ اگر آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا تو اس کی جو ہے وہ ریزنز کیا ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ہم اس حوالے سے بات کرنے لگے تو اس میں ریزن میں تو ظاہر آئے گا کہ جن عقائد و نظریات سے مجھے پرابلم تھیں، جو ہمیں جس میں کچھ شکوک و شبہات تھیں یا جو سوٹ نہیں کر رہی تھیں، تو اس کے حوالے سے جب ہم نے وہاں پہ وضاحت کی تو غیر مسلم بہن بھائی جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ غلط رنگ دینے کی اس لیے کوشش کی کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک نیو مسلم ہوں اور میں ان کے لیے ایک ناقابل برداشت اور ناخوشگوار شخصیت ہوں، اور ظاہر ہے ان کی پرابلم سمجھ میں آتی تھی، لیکن بہرحال کوئی وہاں میں سمجھتا ہوں کہ مینجمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جہاں پہ وہ نیو مسلمز کو بلا رہے ہیں وہاں پہ کم سے کم یا تو غیر مسلم کو نہ بلائیں، یا اگر وہ بین المذاہب ہم آہنگی کا پروگرام ہے تو وہاں پہ تو ہوتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، آل از ویل، آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین آپ کے میرے لیے، اور وہاں پہ پھر ایک نیو مسلم کو بلا کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کو مناسب بھی نہیں تھی بات۔ ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا، آپ کو بند کروا دیا۔ ہمیں جو ہے وہ نہ صرف یہ تو مینجمنٹ کی ذمہ داری تھی، تو مینجمنٹ کو چاہیے تھا کہ تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے، اور جب بات کر رہے ہیں تو پھر ان سے کہتے کہ آپ بات سنیں تو صحیح۔ اس کے بعد پھر کویشچن اینڈ آنسر کا ایک سیشن تھا۔ جب آپ کو ایجوکیٹ کر کے وہاں بلایا جاتا ہے تو کیا ان لوگوں کو نہیں کیا گیا؟ ہمیں تو میں نے تو ان سے پہلے کہا تھا کہ میرا یہ موقف ہے اور میں یہی بیان کروں گا، تو انہوں نے کہا جی آپ بالکل اسی لیے آپ کو بلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال عدم برداشت کا بھی مظاہرہ کیا اور اس سارے معاملے کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، جبری اسلام کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے جبری کیا یا کس طرح کیا، یہ بھی بتا دیں۔ نہیں، جبری تو اسلام نہیں قبول ہوتا، ان کو موم کی ناک تھوڑی ہیں کہ جو جدھر چاہے ادھر جو ہے وہ موڑ دے۔ میں نے 27 سال اس معاشرے میں بسر کیے تھے بحیثیت عیسائی۔ جب 27 سال میں ہمیں کوئی جبراً اسلام قبول نہیں کروا سکا تو پھر اپنا 27 سال کے بعد جو ہے وہ جبراً اسلام قبول کروا دیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ جبراً اسلام قبول کروا دیا، اور جبراً اسلام قبول کرنے کے بعد پھر میں نے 2000 لوگوں کو جبراً اسلام قبول کروا دیا، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈا کے پیچھے جو ہے وہ غیر ملکی جو NGOs ہیں ان کی شرارت ہے۔ جو ہے وہ رپورٹ دیکھے، اس نے کہا کہ پچھلے 15 سال سے
ملینز آف ڈالر جو ہے وہ ہندوستان خرچ کر رہا ہے، اور وہ این جی اوز کو دھڑا دھڑ پیسہ دے رہا ہے کہ وہ اس ایشو کو آئے دن جو ہے وہ ریز کرتے ہیں کہ جی یہاں جبراً قبول اسلام کروایا جا رہا ہے، ہماری بچیوں سے شادیاں جبراً کی جا رہی ہیں، اور آپ کو بھی نظر آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا کچھ جبراً ہو رہا ہے. کیا ہمارے ادارے نہیں ہیں، عدالتیں نہیں ہیں، یہاں پہ ہماری جو ہے وہ قانون ساز اسمبلیاں نہیں ہیں. تو یہ ہم کوئی دیکھیں ہمارا جو ہے وہ قانون کا نصاب کوئی جنگل کی کتاب تو نہیں ہے، یہ معاشرہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے، اور ہم کوئی جانور تو نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ سارا کچھ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ محض پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل پروپوگنڈا جیسے آپ نے بات کی، تو وہاں پہ آپ کو یعنی کہ صفائی دینے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ جی یہ مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے. آپ نے ایک مجھ سے سوال کیا ہے، آپ مجھے اگر پوچھیں گے کہ آپ کا نام کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اپنا نام بتاؤں گا. مجھے اگر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا تو میں تو اس کی ریزن بتاؤں گا نا. تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ غلط رنگ دی، کوشش تھی کہ تسی غلط دسو. ہاں انہوں نے جو ہے وہ اس کو غلط رنگ دیا، لیکن بہرحال اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں آپ لوگوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دی، پھر انہوں نے مینجمنٹ نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو بعد میں بات کرنے کا موقع دیں گے، لیکن بعد میں بھی انہوں نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا. پھر احتجاجاً ہم واک آؤٹ کر کے وہاں سے ٹھیک ہے واک آؤٹ تو آپ نے کیا، تو اس کے بعد کوئی آپ کے ساتھ یعنی کہ وہ مس بہیو کیا ہو وہ کانفرنس والوں کی طرف سے؟ کوئی الحمدللہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں الحمدللہ ہم خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے احتجاجاً پھر واپس آ گئے. اچھا آپ کو کتنی دیر ہو چکی ہے اسلام میں داخل؟ مجھے الحمدللہ قریب کوئی 14 سال ہو گئے اسلام. 14 سال ہو گئے. کون سی ایسی بات تھی، ٹھیک ہے آپ نے جبرن نہیں قبول کیا، کون سی ایسی بات تھی جس سے آپ اس طرف داخل ہوئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام پورے کا پورا حسن و خوبیوں کا مجموعہ ہے. اس میں الحمدللہ ایک فلسفہ توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل مکمل زندگی گزارنے کی تعلیمات موجود ہیں، ایک دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا نصاب ہے قرآن مجید کی شکل میں. تو اسلام از دا کمپلیٹ کورٹ آف لا، اسلام از دا پیسفل ریلیجن. یہ الحمدللہ امن سلامتی کا درس دیتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ انسانیت کا دین ہے. اور اس کی آپ اسپیشلٹی دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ یہ رحمت للمسلمین ہے، فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسا ایک پیسفل مذہب ہے کہ جو کہتا ہے، دین ہے کہ جو کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یعنی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے. تو جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں تو بالکل ایک ڈیفرنٹ سینیریو ملتا ہے، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خود ساختہ مذہب ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خود ساخت، یہ انسان کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ڈیوائن گائیڈنس ہے. ہمیں جب بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ لوٹ گسوٹ ہے اور جو ہے وہ جنگ و جدل ہے، لیکن جب ہم اپنی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو زمین اور آسمان کا جو ہے وہ فرق. اور آج کل چونکہ اس مناسبت سے میں یہ بات کرتا بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام اور غیر جو ہے وہ اسلام میں یہ فرق ہے کہ ایک غیر مسلم قرآن کو اٹھاتا ہے، اس کو پھاڑتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے، لیکن وہی ایک مسلمان ایک انجیل کو، ایک بائبل کو، تورات کو اٹھاتا ہے، اس کو چونتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے مذہب نے یہ مجھے تعلیم دی ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ کہو تاکہ تمہارے سچے خدا کو پلٹ کے کوئی جھوٹا نہ کہے. یہ اسلام کی وہ خوبصورت تعلیم ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور میرے جیسے لاکھوں لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تعلیمات کے پیش نظر پھر اسلام لوگ قبول کریں گے، یعنی اسلام نہیں قبول کریں گے تو پھر اور کیا کریں گے؟ بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اسلام تو قبول کر لیا، فیملیز کی طرف سے بہت اس طرح کی ریسٹرکٹنس ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح دور کرنا چاہیے وہ بتا دیں. دیکھیں یہ تو ریاست پاکستان کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے. مثلا اسلام قبول کرنے کے دوران جب گھر والوں کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بائیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، سوشل بائیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے، نوکریوں سے بال بچوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، آپ کو آپ کی املاک، آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں،
تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں حکومت پاکستان کو یہ فکر لاحق ہوئی پڑی ہے کہ جی یہاں پہ بہت جبراً اسلام قبول ہو رہا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو وہاں پہ ایسی قانون سازی بھی تو کی جائے نا کہ جہاں پہ جو ہے وہ ان نیو مسلم پہ ہونے والے مظالم ہیں اس کی جو ہے وہ روک تھام یہ والے مسائل کو لے کر تو یہ مذہبی امور کی طرف ہی لوگ جائیں گے نا، جب وہی یہ دوسری طرف لگانے کے چکروں میں ہے تو بالکل جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر غیر مسلموں کو یہ تحفظات ہے نا کہ ان کی کم عمر بچیوں کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں یا ان کے بچے اور بچیوں کو جو ہے وہ جبراً اسلام قبول کروایا جائے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ہمیں دن رات صبح و شام جب کہیں کسی وقت بھی آواز دیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ کی آواز بنیں گے. آپ کو جہاں لگتا ہے کہ جبر ہو رہا ہے ہم مسلمان اپنے غیر مسلم کون سے غیر مسلم جو 75 سال سے ہمارے ساتھ بود و باش کر رہے ہیں وہ غیر مسلم کہ جو ہمارے ہاں کام کرتے بھی ہیں ہم ان کے ہاں کام بھی کرتے ہیں، وہ مسلم جن کی شادیوں میں ہم جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، وہ غیر مسلم کہ جن کی خوشی غمی کا ہم جو ہے وہ الحمدللہ ہم خیال رکھتے ہیں. تو انہی غیر مسلموں کو اگر یہ تحفظ ہے تو اس کی ہم آواز بنتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جہاں یہ مسئلہ ہو آپ ہمیں آواز دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. باقی رہی یہ قانون بنانے کی بات، تو میاں یہ قانون تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. تو یہ قانون تو موجود ہے، آپ بنائیے، ہمیں اس قانون کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جب کوئی اسلام قبول کرے گا تو 90 دن کا ٹرائل چلے گا، جب کوئی اسلام قبول کرے گا تو اس کے گھر والوں کو بتایا جائے گا، جب کوئی اسلام قبول کرے گا تو ان کے مذہبی رہنما سے اس کی ڈیبیٹ کروائی جائے گی، یہ کہاں کا، یہ تو کوئی یہ زیادتی ہے. یعنی کہ اتنی سختیاں اس کے اوپر لاگو کر دی جاتی ہیں یہ اس لیے کہ وہ اسلام نہ قبول کرے. تو یہ سارا اصل میں ایک جو نیریٹو جو بنایا جائے، جو کریٹ کیا جائے، سچویشن جو انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا. بالکل ایسی ہے. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود تھیں جن کو سچ نہیں بولنے دیا گیا. آخر وہ سچ کیا تھا وہ آپ جان چکے ہیں. اس کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.